برادران ملت اسلامیہ اور دور و دراز سے سننے والے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سننے والی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، والسلام علی اصحابہ اجمعین، والسلام علی اہل بیتہ الطاہرین، والسلام علی امتہ المتقین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین اور سامعین، آئیے حسب معمول کچھ گفت و شنیس سے پیشتر مناسب ہی نہیں بلکہ نہایت ہی ضروری سمجھتا ہوں، حصول برکت کے لیے ہم اور آپ وجہ تخلیق کائنات، جان کائنات، شان کائنات، اصل کائنات، محبوب رب کائنات، مخدوم کائنات یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہدیہ خلوص درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وآلک وسلم۔ محترم حضرات، آج میرا موضوع ہے فلسفہ شہادت۔ شہادت کیا چیز ہے اور شہیدوں کے مراتب کیا ہیں، ان کی پیروی، ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کا ذکر، ان سے محبت کیوں ضروری ہے، اس پہ کچھ بات کرنے کی کوشش کر کے کچھ سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ فاتحہ میں رب دو جہاں ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ خالق دو جہاں ہے، وہ مالک دو جہاں ہے۔ قرآن میں ہی اس نے ذکر کیا کہ تمہارا رب تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے؟ 70 ماں کی جو محبت ہوتی ہے، کوئی ایک ماں کی ممتا کو تول نہیں سکتا۔ کتنی مائیں ہیں اپنے اولاد کے لیے، اپنے لخت جگر کے لیے اپنی جان قربان کرتی ہے۔ ماں کی ممتا یہ کام انجام دیتی ہے اور دلاتی ہے کہ اگر برسات ہو رہی ہو تو خود بھیگنا گوارا کرے گی، مگر اپنے لخت جگر، اپنے بچے کو وہ برسات سے، پانی سے بچانا ضروری سمجھے گی۔ ماں کی محبت کا کیا کہنا؟ کتنی ایسی مثالیں تاریخ میں پڑی ہے کہ مائیں نے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچے کے لیے جان تک کی قربانی دے دی۔ وہ کس قدر اپنی اولاد کو چاہتی ہے، ان کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ماں کی ممتا کی قیمت اور اس کا حق، اس کا اجر اگر کسی مذہب نے سب سے پہلے دیا ہے تو مذہب اسلام نے دیا ہے۔
قرآن مقدس میں اللہ کے کئی ارشادات ہیں، اپنے ماں باپ کی باتوں پر عمل کرو، انہیں تف تک نہ کہو، ان کی دل جوئی کرو، بالخصوص جب وہ بڑھاپے پہ آ جائے۔ اور پھر ماں کی ممتا اور اس کی چاہت، پیار کا صلہ پیارے مصطفیٰ نے یوں دیا اپنی امت کو، فرمایا کہ تمہاری جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کوئی تول سکتا ہے ماں کی ممتا کو؟ ماں کتنا چاہتی ہے اپنے اولاد کو، مگر وہ خالق دو جہاں وہ ماں کی ممتا کی محبت کی مثال اس لیے دے رہا ہے تاکہ بندہ سمجھ سکے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ جب وہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، اس نے پیدا کیا ہمیں اور آپ کو سبھی کو، ہمیں زندگی عطا کیا، پھر رب دو جہاں نے ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے اپنے نیک بندوں کو اس زمین پر بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کی رہنمائی کرو، بتاؤ اسے میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا رب وہ ہے، ایک ہے۔ اور یہیں تک نہیں، پھر بندوں کی ہدایت کے لیے رب دو جہاں نے قرآن کی آیت نازل کیا، انبیاء کو بھیجا، اور پھر اپنے بندوں کو خود سکھا رہا ہے کہ تم مجھ سے کس طرح دعا کرو، میری عبادت کس طرح کرو، میرے احکامات کو کس طرح مانو، اور جو میرے احکامات کو مانے گا میں نے اس کے لیے کیا کیا انعام رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں رب خود بتا رہا ہے اپنے بندوں کو۔ زندگی ایک امتحان ہے۔ کوئی ہے دنیا کا کہ کوئی پروفیسر، کوئی ماسٹر، کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو بتا دے کہ تمہارے ایگزام میں یہ آنے والا ہے، یہ کر لینا، وہ کر لینا؟ نہیں، مگر اس خالق کی محبت کا کیا کہنا۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اس نے اپنے بندوں ہی کے لیے جنت بنایا اور اپنے نافرمان بندوں کے لیے جہنم بنایا۔ تو رب کچھ نکا چھپا کے رکھتا نہیں ہے، اس نے واضح کر دیا، بندوں کو بتا بھی دیا کہ دیکھو میرے راستے پہ چلو گے تو تمہارے لیے یہ انعام ہے، اے میرا بندہ میری نافرمانی کرو گے تو تمہارے لیے یہ سزا ہے، اور اگر تم سے نافرمانی ہو جائے، غلطیاں ہو جائے تو توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، جب چاہو میرے دامن میں آ جاؤ۔ شیطان نے تو اللہ کو چیلنج کیا، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا۔ تو پھر رب کیونکہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، رب نے کہا میرا بندہ جب جب مجھ سے سچے دل سے معافی مانگے گا میں اسے معاف کر دوں گا، اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے اس طرح بنا دوں گا جس طرح ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ کس قدر پیار کرتا ہے رب اپنے بندوں سے، چنانچہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں وہ طریقے بھی بتا دیا۔ اللہ نے سورہ فاتحہ میں رب ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے بندو تم دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ اے رب دو جہاں تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ دعا مانگنے کا طریقہ بھی رب ہی بتا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہر شخص دعا مانگتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اور صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ ابھی یہاں سے جاننے کی ضرورت ہے۔ رب تو یہاں مطلقاً فرما رہا ہے صراط مستقیم کی ہدایت۔ تو ایک دل میں سوال اٹھتا ہے رب تو جہاں تو نے صراط مستقیم کے لیے دعا کرنے کا طریقہ بتا دیا، ہمیں ذرا یہ بھی بتا کہ وہ صراط مستقیم ہے کون سا؟ صراط مستقیم کا پتہ بتا دے۔ تو خالق دو جہاں اپنے بندوں کو صراط مستقیم کی دعا کے ساتھ ساتھ صراط مستقیم کا پتہ بھی بتا رہا ہے، اور فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جس پہ چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام عطا کیا۔ اچھا، اس بات کے بعد پھر ایک سوال ہوتا ہے، ابھی بھی کچھ بات ادھوری لگ رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں سکھایا سیدھے راستے کے لیے دعا کرو، پھر سیدھے راستے کا اللہ نے انٹروڈکشن، تعارف یوں کرایا، سیدھا راستہ وہ ہے جس پہ چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا۔ ابھی بھی بات ادھوری ہوتی ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ اب جاننا یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو لوگ سیدھے راستے پہ چلے تو اللہ نے انہیں انعام سے نوازا ہے، انہیں انعام عطا کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مل جائیں گے، اس کا مطلب سیدھا راستہ مل گیا۔ تو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے
من یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیے تو انہیں سنگت عطا کی جائے گی، ان کی سنگت ان لوگوں کے ساتھ کر دی جائے گی جس پر اللہ نے انعام اتارا۔ اور انعام کن لوگوں پہ اتارا؟ تو اللہ نے یہاں پہ نام نہیں لیا بلکہ گروہ بتا دیا، جماعت بتا دیا۔ جن لوگوں پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا وہ اول جماعت انبیاء کی ہے جس پر اللہ نے انعام عطا کر دیا۔ دوسری جماعت صدیقین کی ہے جو ہمیشہ سچ بولے، جو قرون والا یعنی صحابہ کرام کی جماعت میں سے ہے۔ تیسرا گروہ ہے شہداء جس پہ اللہ نے اپنا انعام عطا کیا۔ چوتھا گروہ ہے صالحین۔ یہ وہ چار گروپ ہے، چار جماعت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام نازل کیا، اور ان کی سنگت، ان کی معیت، ان کا ساتھ دوسرے بندوں کو انعام کے طور پر ملے گا۔ اب یہ جماعت، ان پر تو اللہ نے انعام نازل کیا تھا، مگر یہ اب خود دوسرے لوگوں کے لیے انعام ہو جائیں گے۔ کن لوگوں کے لیے انعام ہوں گے؟ من یطیع اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو انعام کے طور پر شہداء، انبیاء، صالحین اور صدیقین کی جماعت کو عطا کر دے گا۔ انبیاء کی جماعت، اچھا کوئی بھی چیز جو ہے نا صرف پڑھ کے نہیں انسان سیکھ سکتا ہے، تھوڑا نہ تھوڑا کچھ فزیکل چاہیے، تشخص ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر انبیاء کرام زمین پر تشریف نہیں لاتے، حضور کی آمد نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے پیغامات کو سمجھانے کے لیے انبیاء کی جماعت کو اس روئے زمین پر نہیں بھیجتا اور پھر یوں فرماتا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو کوئی جان سکتا تھا کہ نماز قائم کرو؟ قائم کا مطلب ہوتا ہے کھڑی کرنا، کھڑا کرنا۔ قامہ یقوم، اسی طرح نماز میں دیکھتے ہیں قعدہ کی حالت ہے، قامہ کی حالت ہے یعنی کہ کھڑے کرنا۔ تو لوگ پریشان ہوتے کہ کیا چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ کھڑی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز کھڑی کرو، قائم کرو۔ تو کنفیوژن تھا۔ اسی طرح حضرت آدم کے دور سے لے کے اللہ کے آخری نبی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اللہ کے احکامات کو اب ان کے بندوں تک پہنچانے کے لیے کسی نبی کا، کسی تشخص کا، ایسے کسی شخص کا ہونا ضروری تھا جو فزیکل طور پر اللہ کے بندوں کو وہ سمجھا پائے۔ حالانکہ وہ خالق مالک ہے، وہ چاہتا رب دو جہاں چاہتا تو سب کے گھر قرآن نازل ہو جاتا، ڈائریکٹ وہ اپنے بندوں کو کلام کرتا۔ وہ تو مالک ہے، اس سے کیا ناممکن ہے؟ وہ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ چاہتا تو ہر صبح روز ہر بندے تک اللہ کا فرمان پہنچ جاتا۔ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے، مگر اللہ نے اپنے پیغمبروں کی شان کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے احکامات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنا ایک نبی بھیجا کہ میرے احکامات میرے بندے خود بخود سمجھ نہیں سکتے، میرے بندوں کو اگر میرے احکامات سمجھنا ہے اے نبی تمہارے ذریعے سمجھنا پڑے گا۔ ہر دور میں دے حضرت موسیٰ پہ کتاب نازل ہوئی، حضرت موسیٰ نے اپنی امت اور اپنے آل کو سب کچھ بتایا۔ اسی طرح آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی ہم لوگوں کے لیے ہم آخری امت ہیں، انبیاء کرام میں سے حضور آخری نبی ہے اور ہم آخری امت ہے، تو ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا اور پھر پیارے مصطفیٰ کو اس روئے زمین کے بندوں کو عطا کر دیا جنہیں اس قرآن سمجھنا ہو تو بارگاہ مصطفیٰ سے سمجھنا پڑے گا۔ اب اقیم الصلاۃ جاننا ہے کہ نماز قائم کرو، وہ کون سی چیز ہے جسے قائم کرنے چاہ رہا ہے؟ تو اقیم الصلاۃ سے مراد اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کیا چیز ہے؟ اب عبادت سمجھنا ہے تو طریقہ مصطفیٰ کو دیکھو، وہی عبادت ہے۔ حضور رکوع کرے تو وہ عبادت بن گئی، حضور سجدہ کرے تو وہ عبادت بن گئی، حضور جسے فرائض کہہ دے تو وہ عبادتیں ضروری ہو گئی۔ حضور نے جو چیزیں امت کے لیے واجب ضروری نہیں کہا تو سنت رسول ہو گئی۔ اب اللہ کا جو بھی حکم سمجھانا ہو تو حضور کے اقوال سے اور حضور کی زندگی کے پریکٹس سے امت کو سمجھنا پڑے گا۔
یہ ضروری ہو گیا، حضور کے بنا کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ وہ کون جماعت ہے؟ اولین جماعت جس کی سنگت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام کے طور پر عطا کرے گا، وہ انبیاء کی جماعت ہے۔ انبیاء ہی کے ذریعے، اب حضور کے ذریعے ہی سے لوگ قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی اس کے باوجود کتنی ایسے جسے حروف مقطعات کہتے ہیں، الف لام میم حامیم یاسین، ایسے الفاظ ہیں، جب یہ حروف مقطعات نازل ہوتے تھے بارگاہ رسول میں تو اس کا مفہوم و مطلوب اور اس کا مقصد جبرائیل کو بھی نہیں پتہ رہتا۔ جبرائیل آتے کہتے الف لام میم، حضور کہتے میں سمجھ گیا۔ جبرائیل آتے یاسین، حضور کہتے میں سمجھ گیا۔ جبرائیل آتے کہتے حامیم، حضور کہتے یہ سمجھ گیا، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان کی رازدار کی باتیں تھی، وہ بندوں کے لیے نہیں ہے۔ اور جو احکامات بندوں کے لیے ہے اسے سمجھانے کے لیے حضور کی زندگی، اب یوں سید جسے قرآن سمجھنا ہو، پیارے مصطفیٰ چلتا پھرتا قرآن ہے، انہیں سمجھ لے، انہیں دیکھ لے، قرآن کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ فزیکلی ضروری ہے، نہیں تو اللہ کے بندے اللہ کے احکامات کے اوپر، اللہ کے احکامات کو نہ سمجھ پاتے نہ اس کے اوپر عمل کر پاتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس نیک بندوں کو، اپنے بندوں کی آسانی کے لیے اس روئے زمین پر بھیجا۔ کیوں آسانی کے لیے بھیجا؟ کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اپنے بندوں سے 70 ماہ کی پیار سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، ان کے پیار کو کوئی تول نہیں سکتا ہے۔ یہ اولین جماعت سے قرآن سمجھنے کے لیے انبیاء کرام کی ضرورت پڑے گی اللہ کے بندوں کو۔ اب بہت سی ایسی باتیں ہونے والی تھی یا ہو رہی اور ہوئی بھی کہ حضور نے قرآن کا مطلب سمجھایا، اس میں بعض اقوال ہو گئے۔ آپ حضرات روایتیں سنتے ہوں گے احادیث کی، اگر آپ اصول حدیث، گرامر آف حدیث پڑھیں گے جانیں گے تو اس میں ہوتے ہیں کہ کبھی اگر ایک ہی بات کئی راوی سے روایت میں ہے تو اس میں راوی کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے طریقے ہیں۔ اب حضور کے اقوال کو، حضور کے احادیث کو اور حضور کی پریکٹیکل لائف کو سمجھنا ہے تو آج ہم حضور کے طریقے کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہم سے 14 سال پہلے حضور نے اللہ کے احکامات پہ پریکٹس کر لیا ہے، ہم انہیں جان نہیں سکتے۔ اب ہمیں اگر حضور کے طریقے کو جاننا ہے، حضور کے ارشادات کو جاننا ہے، حضور کو فزیکلی سمجھنا ہے، حضور کی پریکٹسز کو جاننا ہے تو اب ہمیں صحابہ کرام کے اقوال اور احادیث کو سمجھنا پڑے گا۔ حضور کے احادیث، اقوال، حضور کی زندگی کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو ماننا ضروری ہے۔ تو وہ صدیقین کی جماعت ہے، صدیقین کی بنا معیت کے، صدیقین کو بنا جانے بنا مانے کوئی حضور کا سچا امت نہیں ہو سکتا ہے، کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات احادیث کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد بھی آج کے دور میں بھی جس طرح یہ باتیں چلتی رہے گی، اس طرح الگ الگ ٹاپکس میں کچھ نہ کچھ ریسرچ آتے رہے گا، کچھ نئی باتیں آتے رہے گی۔ چنانچہ صحابہ کے دور کے بعد کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جسے شہداء کہتے ہیں۔ اب اگر خدا کی قربت اور خدا کی راہ میں جان دینے والی بات سمجھنا ہو، خدا کی راہ کے لیے قربانیاں دینے کے لیے سمجھنا ہو تو تمہیں اب انبیاء کی جماعت کے ساتھ ساتھ، صدیقین کے جماعت کے ساتھ ساتھ شہداء کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا تو راہ خدا میں شہید ہونے کا درجہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور آخری جماعت صالحین کی جماعت ہے۔ یہ جماعت قیامت تلک اس دور میں بھی صالحین کی جماعت موجود ہے۔ بزرگان دین کے اقوال سنتے ہیں، یہ جو 4 جماعت گروہ ہے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، صالحین کی جماعت اس دور میں بھی موجود ہے۔ اب جو وہ سورہ فاتحہ میں ہر بندہ دعا مانگتا ہے، اے رب دو جہاں تو ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ صراط مستقیم کون سا؟ جس پہ تیرا انعام ہوا۔ تیرا انعام کن لوگوں پہ ہوا؟ نبیوں پہ ہوا، صدیقین پہ ہوا، شہداء پہ ہوا، صالحین پہ ہوا۔ اب یوں بھی سمجھیے گویا کہ ہر شخص اپنی نماز میں یہ دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں نبیوں کے راستے پہ چلا، اے اللہ تو ہمیں صدیقین کے طریقے پہ چلا، اے اللہ تو ہمیں شہداء کے طریقے پہ چلا، اے اللہ تو ہمیں صالحین کے طریقے پہ چلا، کیونکہ انہی لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اللہ کا انعام انہی بندوں پہ
پہ ہوا ہے، ہر شخص کو ان بندوں کی ضرورت پڑے گی، چاہے صدیقین کی صداقت ہو، چاہے شہداء کی شہادت ہو، چاہے صالحین کی صالحیت ہو، یہ جو کچھ تینوں جماعت میں ہے نبی کی نبوت کا صدقہ ہے۔ جسے اب حضور کا صدقہ پانا ہو تو صالحین کا صدقہ مانگنا پڑے گا، جنہیں اب حضور کی چاہت حاصل کرنا ہو وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ چاہت کا اظہار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ میں ہر شخص دعا مانگتا ہے وہ انہی 4 گروہوں کے افراد سے معیت اور سنگت اور انہی کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں یعنی کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں اللہ کے تمام نبیوں کی تعظیم و تکریم کا درس ملتا ہے، اور حضور سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار محبت کرنے کا درس ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد اہل سنت والجماعت میں صدیقین کی جماعت سے بھی محبت کرنے کا درس ملتا ہے، اور شہداء کی جماعت سے بھی محبت کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور شہید راہ مدینہ، سادات کرام حضرت سید صوفی حسین اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت ہے نا، پیچھے بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا آپ زہ نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان اس وقت اہل بیت، آسمان اہل بیت کے 2 ستارے ہمارے درمیان تابناک ہیں اور چمک رہے ہیں، ہمیں فیضیاب کر رہے ہیں۔ ایک شہزادہ حضور شہید راہ مدینہ صوفی باصفا حضرت سید شاہ حسین اشرف الاشرفی الجیلانی جو حضور معین ملت کے بڑے بھائی ہیں، اور دوسرے ان کے بھانجے حضرت سید شاہ عمر اشرف بھی تشریف لائے ہیں۔ ان کے چہروں کی زیارت کیجیے اور ان کے گھر والوں کی بات سماعت کیجیے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کی جماعت، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت کو اپنے بندوں کے لیے رکھا تاکہ اس کے بندوں کو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے آسانیاں نصیب ہو جائیں۔ جب جماعت شہداء کرام کی بات کریں گے تو جماعت شہداء کرام میں ایک سے ایک اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، مگر ان تمام شہداء میں جو مقبولیت، جو شہرت سید الشہداء حضرت امام حسین کو ملی وہ کسی اور شہید کو وہ شہرت وہ مقبولیت نہیں ملی۔ یہ عمومیت، یہ مقبولیت کیا وجہ رکھتی ہے کہ اور شہیدوں کے مقابل حضرت امام حسین سب سے زیادہ مشہور اور مقبول شہید ہیں جن کا ذکر پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ جماعت شہداء، اب سورہ فاتحہ کی اس آیت کا ترجمہ کہ ہر بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ سیدھا راستہ وہ جس پہ تیرا انعام ہوا، اور جن لوگوں پر انعام ہوا وہ نبیوں کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، صالحین کی جماعت۔ شہداء میں سے سید الشہداء حضرت امام حسین ہیں، جو سید الشہداء تمام شہداء کے سردار ہیں، تمام شہداء کے سردار ہی نہیں بلکہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب پھر حضرت امام حسین چونکہ شہداء کی جماعت کے سردار ہے، اب اس کو ریورس میں سورہ فاتحہ کی اس دعا کا مرتب سمجھا جائے کہ گویا ہر بندہ اپنی دعا میں یہی دعا چاہتا ہے، اور رب بھی چاہتا ہے میرے بندوں اس طرح دعا مانگو کہ اے اللہ تو ہمیں سید الشہداء حضرت امام حسین کے راستے پہ چلا۔ الحمدللہ ہمارا آپ خوش نصیب ہے جو دعا ہم سورہ فاتحہ میں مانگا کرتے ہیں اپنی اس دعا پہ قائم ہیں، حسین اعظم کے راستے پہ چلتے بھی ہیں اور حسین اعظم سے محبت کرتے ہیں،
ان کی محبت کا ثبوت یوں پیش کرتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو یا آقا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ان کے گھر والوں کا ذکر خیر کرتے سنتے ہیں، محبت حسین کا یوں ثبوت پیش کرتے ہیں کہ جب جب حسین کا نام آتا ہے تو ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے، یا حسین سے ہمارا دل آباد ہو جاتا ہے۔ امام حسین سے لگاؤ اور شہداء کرام سے لگاؤ، یہ چیز ہمیں قرآن مقدس کے طریقے سے ملی ہوئی ہے۔ اب جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ شہید کیا چیز ہے، یہ کون لوگ ہوتے ہیں، اس کا لغوی میننگ کیا ہے، اور اس سے کیا بندے کو لطف ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے۔ لفظ شہید، شہادت، شہود، اس کے کئی مصدر ہیں، بالخصوص شہودن اس کا مصدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونے کے۔ اسی طرح دیکھتے ہیں ہمارا آپ نکاح کے ٹائم پہ گواہ کے لیے جو لفظ یوز کرتے ہیں، شہادت کس کی ہے؟ شہادت بمانا حاضر کون ہے، وہاں پہ حاضر ہونے کے ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس کی کئی آیتیں ہیں، ایک آیت یہ ہے سورہ بقرہ کی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے بنی اسرائیل کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہو گئی اور وہ قریب الوصال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا خود قرآن پاک میں ذکر کیا، اور اس لفظ کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونے کے، موجود ہونے کے۔ دوسری جگہ جب ہمارا آپ جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے موجودہ حاضری کے لیے۔ چنانچہ ہمارا آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اے رب دو جہاں تو مغفرت فرما ہماری اور جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، غائبنا جو غائب ہے، وہ شاہدنا جو موجود ہے، جو یہاں پہ حاضر ہے، اے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما۔ تو لفظ شہید کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونے کے، موجود ہونے کے۔ اب یہ جو لفظ مشہور ہے، اور شہید اسے اصطلاحی معنی میں شہید اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے تیر، بھالے، نیزے اور کسی چیز کے ذریعے سے ظلماً قتل کیا گیا ہو، ظلم کا شکار ہوئے ہو اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے لیے، تو اسے شہید کہتے ہیں۔ شہید، اب لفظ شہید کا معنی کیوں ہوتا ہے، احادیث کریمہ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث پاک ہے، جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا جب انتقال ہوا، جب آپ شہید ہو گئے، تو آپ نے فرمایا، حضرت جابر سے مخاطب ہو کہ اے جابر کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے باپ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ نے بغیر حجاب کے کسی سے کلام نہیں فرمایا، لیکن تمہارے باپ سے بغیر حجاب کے کلام فرمایا، اور فرمایا اے میرے بندے مجھ سے کچھ مانگ میں تجھ کو عطا کروں۔ تیرے باپ نے عرض کیا اے میرے رب مجھے دوبارہ زندہ فرما دے تاکہ میں تیرے راستے میں دوبارہ قتل کیا جاؤں۔ شہید کے کیا معنی؟ حاضر ہونے کے۔ اور اس حدیث میں کیا کر کے اللہ تعالیٰ کا اس نے دیدار کر لیا۔ اور شہید کا یوں ہی مرتبہ آتا ہے کہ جب شہید کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے، یہاں ابھی جسم سے روح جدا ہی ہوتی ہے کہ بارگاہ خدا میں مقبول ہو جاتی ہے، جسم سے الگ ہوتی ہے کہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتی ہے، جسم سے روح نکلتی ہے کہ اللہ کے نورا، اللہ کے چہرے انور کے درمیان جو حجابات حائل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس شہید بندے کے لیے اپنی تمام پردوں کو، حجابوں کو ہٹا دیتا ہے، اور اس شہید بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی زیارت سے مشرف فرما دیتا ہے۔ تو جو رب کی رضا کے لیے قتل ہوتا ہے، جو شہید ہوتا ہے، تو اس لفظی معنی کے اعتبار سے جو خدا کی راہ میں ظلم قتل کیا جاتا ہے، یہاں سے ان کی موت ہوتی ہے، حقیقت میں وہ بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ مرتبہ ہے شہیدوں کا، کیونکہ شہید کا لفظی معنی ہی ہے حاضر ہو جانے کے، موجود ہو جانے کے۔ محترم حضرات، شہید کے لیے جو سب سے بڑی انعام ہے، یا اللہ کے بندوں کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے۔ آج ہمیں اپنی عبادتوں کی وجہ سے
قبر میں حضور کی زیارت کے مشتاق ہے، حضور کا دیدار ہوگا، حضور کی شفاعت ہوگی۔ حضور نے جو حضور کے صدقے میں اللہ نے جو اپنے پیارے نبی کے غلاموں کے لیے، امتیوں کے لیے، عاشقوں کے لیے جنت بنایا ہے، اس جنت کی خواہش ہے۔ یقیناً حضور کے غلاموں ہی کے لیے جنت ہے، جو جنت کے مالک ہیں، مالک جنت ہے، ہم ان کے امت ہیں، ہمارے لیے جنت ہے۔ اور پھر جو اس جنت کے سردار ہیں امام حسین، وہ بھی ہمارے ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، جنت ملنی ہے۔ اچھا، جنتیوں سے اس وقت جنت میں بھی پوچھی جائے گی کہ تمہاری آخری خواہش کیا، اور بھی کچھ چاہیے؟ یہ نہریں ہیں، یہ باغ ہے، جنتی زندگی یوں ہوگی کہ بندہ چاہ لے گا وہ ہو جائے گا، وہ حاضر ہو جائے گا۔ جنت میں بندوں کی یہ حال عالم ہوگا کہ وہ جنت میں جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ رب فرمائے گا اور بھی کچھ چاہیے؟ تو جنت میں جو جنتی مشتاق ہوں گے، متمنی ہوں گے، وہ دیدار الہی کے لیے ہوں گے۔ وہ کہیں گے اے رب دو جہاں تو اپنا دیدار کرا دے، اپنا رخ مبارک دکھا دے، اللہ تیرے جلووں کی زیارت کرنے چاہتا ہوں۔ جس چیز کی خواہش جنتیوں کو ہوگی، جس چیز کے خواہش مند جنت میں جنتی رکھیں گے ہوں گے، یہ شہیدوں کے لیے اللہ کا انعام ہے کہ جنتی جس چیز کے لیے جنت میں خواہش مند ہوں گے، خدا تعالیٰ نے اپنے شہید بندوں کو وہ انعام، خدا تعالیٰ نے اپنی راہ میں قتل کیے جانے والے بندوں کو وہ انعام جنت سے پہلے اتنا جلد عطا کر دیتا ہے کہ ادھر جسم سے روح نکلتی ہے اور اللہ کا دیدار عطا ہو جاتا ہے۔ یہ تو سبھی شہیدوں کے لیے انعام ہے، سبھی شہیدوں کے لیے انعام ہے۔ اور شہیدوں کا مرتبہ ایک تو یہ کہ اللہ کا دیدار عطا ہو جائے گا، اور دوسرا اسی حضرت عبداللہ بن عمر کے معاملے ہی شہادت پہ ہی حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ کوئی خاتون روتی ہوئی بلکتی ہوئی آئی۔ شہیدوں کا مرتبہ سنیے، اور اللہ کی راہ میں جو بھی شہید کیے جاتے ہیں ان سے محبت کا اظہار کیجئے، یہ کوئی معمولی نہیں ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی جماعت ہے، یہ اللہ کے بہت مقرب بندے ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، کتاب الجہاد میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر کا انتقال ہوا، آپ شہید ہوئے، تو کوئی خاتون روتی بلکتی ہوئی آئی۔ آپ فرماتے ہیں یا تو ان کی پھوپھی ہوگی یا بہن ہوگی۔ تو اس روتے بلکتے ہوئے آنے والی خاتون سے حضور مخاطب ہوئے اور ان سے کہا فلا تبکی ما زالت، تم کس چیز کے نقصان پہ رو رہی ہو؟ کیا تم نے کھو دیا ہے؟ یہ جو تمہارے شہید رشتہ دار ہیں یہ اس وقت اس حالت میں نہیں بلکہ اللہ کے نورانی فرشتوں کے جھرمٹ میں ہے۔ جو بندہ خدا کی راہ میں ناحق قتل ہو جاتا ہے، جو خدا کی رضا کے لیے اپنی جان کھو دیتا ہے، جیسے ہی اس کے جسم سے روح نکلتی ہے پھر نورانی فرشتے اسے اپنے حصار میں، اپنے گھراؤ میں لے لیتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ نورانی فرشتے اس شہید بندے کی زیارت کے لیے آ جاتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یہ مقام ہے شہید کا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہیدوں کا اتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں شہید بندوں کو شہید ہوتے وقت، اپنی جان گواتے وقت کس قدر کن تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، ہم اور آپ شاید اپنی دنیا کی پریکٹس سے اندازہ لگا رہے ہوں گے۔ ہماری انگلی میں تھوڑی سی چوٹ لگ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم میں کہیں چاقو لگ جائے، تھوڑا سا کٹ جائے، بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو خدا کے راہ میں شہید ہوتے ہیں کتنے نیزے، کتنے تیر، کتنے بھالوں کا شکار ہوتے ہیں اللہ کی راہ کے لیے، انہیں کیا تکلیف ہوتی ہوگی۔ لیکن نہیں، حضور نے فرمایا کہ جو ہم اپنی ضروریات کے لیے زندگی میں کسی تکلیف کے شکار ہوتے ہیں تو بے چین ہوتے ہیں، مگر جو راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں شہید کے لیے 6 انعامات ہیں، شہید بندوں کے لیے 6 انعامات ہیں۔
پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے خون بہتے وقت ہوئی ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. جیسے ہی بدن سے خون بہتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے. میدان جنگ ہی سے جس وقت ناحق اور ظلماً قتل کیا جاتا ہے کوئی خدا تعالیٰ کے لیے، وہیں سے وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے. تیسری چیز یہ کہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے. چوتھی چیز یہ کہ قیامت کی گھبراہٹ اور خوف سے محفوظ رہے گا. پانچویں چیز یہ کہ اسے ایمان کا لباس پہنایا جاتا ہے اور حوروں سے ان کا نکاح کرا دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا انعام ہے شہیدوں کے لیے. اور چھٹی چیز یہ کہ اس کے رشتہ داروں میں سے اسے 70 آدمیوں کی شفاعت کی اجازت مل جاتی ہے. یہ شہید کا، یہ عام شہید کی بات ہو رہی ہے کہ اسے 70 آدمی کی شفاعت کا حق دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ جس کے بارے میں کہہ دے اے رب تو جہاں اس کی مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. یہ عام شہیدوں کی بات ہے. پھر یقیناً جب وہ قیامت کا منظر ہوگا، وہ سید الشہداء ہوں گے تو ہم ان کا دامن تھامے رہیں گے اور کہیں گے اے سید الشہداء، ہم نے تیرے نانا کی حدیث سنی ہے، پڑھی ہے کہ کوئی شہید بندہ جب کسی دوسرے کی شفاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرماتا ہے. ہم دنیا میں تھے، امام حسین سنی مسجد بلال میں آپ کا ذکر ہو رہا تھا. آپ کی محبت میں اللہ کا اور آپ کا ذکر سننے کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے. ہم تیری بارگاہ میں اسے واسطہ بناتے ہیں. ہم تیرے چاہنے والے ہیں، تیرے غلام ہیں. اے حسین پاک، ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری شفاعت کیجئے. یقیناً اللہ کے یہ مقبول بندے سید الشہداء اور دیگر شہداء اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے، اللہ قبول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ شہیدوں کے چاہنے والوں کو جنت عطا فرما دے گا. یہ فضیلت ہے شہداء کرام کی. یہ صرف اپنے لیے جنت میں نہیں ٹھکانہ بنا لیتے. کوئی کہہ سکتا ہے نا وہ شہید ہوئے، وہ مقبول ہوئے، تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہیں کیا فائدہ ہے. اس حدیث پاک سے، حدیث پاک میں نے تو یہاں شہید سے لیا ہے. آپ حضرات سنتے ہوں گے بارہا، قیامت کا دن و منظر ہوگا. جنتیوں کو جنت جانے کا حکم دے دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم جانے کا حکم دے دیا جائے گا. تو کچھ جہنمی کچھ جنتیوں کو پہچانیں گے اور انہیں کہیں گے، مثال کے طور پر کسی نے کسی کو وضو کے لیے پانی دیا ہے تو وہ جسے جہنم جانے کا حکم دیا جائے گا، وہ اس جنتی دوست یا پہچان والے کو پہچانے گا جسے اس نے وضو کے لیے پانی دیا ہے. تو اس وضو کے پانی دینے کا واسطہ دے کے وہ کہے گا آپ نے مجھے پہچانا، میں فلاں شخص ہوں جو آپ نماز کے لیے جا رہے تھے، میں نے آپ کو پانی دیا تھا. حدیث میں پانی کی مثال پیش کی گئی ہے، میں نے پانی دیا تھا آپ کو. آج آپ جنت میں جا رہے ہیں، نمازی تھے، آپ کو نماز کا صلہ مل گیا. میں نے زندگی میں پوری دنیا میں اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار دیا، میرے اعمال بہت خراب تھے، اللہ نے مجھے جہنم کے لیے حکم صادر فرما دیا ہے. میں آپ سے شفاعت کی گزارش کرتا ہوں خالق کی بارگاہ میں، آپ میری شفاعت کر دیجئے. حدیث کا الفاظ اور اس مفہوم میں کئی حدیثیں موجود ہیں، اس مفہوم میں اس ٹاپک پہ کئی حدیث موجود ہے. تو وہ جنت میں جانے والا شخص اس عرض گزار ریکویسٹ کرنے والے جہنمی شخص کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرے گا، شفاعت کرے گا. وہ جنتی شخص اپنے اس پہچان والے کی سفارش کرے گا رب کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ اس جنتی کی سفارش کو قبول کرے گا اور اسے جنت عطا فرما دے گا. یہ عام نمازی کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ کے عام بندے کی بات ہو رہی ہے، یہ اس عام جنتی کی بات ہو رہی ہے. پھر اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزار دیا ہو، جنہوں نے اپنی جان گنوا دیا ہو اللہ کے لیے. اور پھر سید الشہداء جو تمام شہیدوں کے سردار ہیں، یقیناً جب وہ جنت میں جانے لگیں گے تو ان کے چاہنے والے ان کے ذکر کا وسیلہ دیں گے، ہم چاہنے والے ان سے عقیدت کا وسیلہ دیں گے کہ امام حسین ہم نے آپ کے ایصال ثواب کے لیے آپ کو یاد کرتے ہوئے ہم نے آپ کے نام پہ کئی 100 لیٹر دودھ کا شربت پلا دیا تھا اللہ کے بندوں کو، ہم نے آپ سے عقیدت کا اظہار کرتے وقت کھچڑا بنا کر کئی بھوکوں کو کھانا کھلا دیا تھا،
ہم نے آپ کے نام کے صدقے میں دنیا میں رہ کر اپنی دولت میں سے کتنے رقم ہم نے غریبوں کی مدد کرنے میں گزار دیا تھا۔ اے امام حسین، ہم نے آپ سے عقیدت کی وجہ سے آپ کے نام پہ شربت کا اہتمام کیا، مجلس کا اہتمام کیا، آپ کے نام کے ساتھ آپ کے رب کا ذکر کیا، خالق دو جہاں کا ذکر کیا۔ اے حسین اعظم، آج اب ہماری شفاعت کیجئے۔ یقیناً حسین اعظم اپنے تمام چاہنے والوں کی سفارش رب کی بارگاہ میں فرمائیں گے، اور ان کے جنت ان کے نانا کی جنت ہے۔ جن کے نانا کی جنت ہو اور جنتی سردار اگر کسی کے لیے سفارش کرے، یقیناً وہ سفارش ہونی ہی ہے۔ محترم حضرات، درود پاک پڑھیے تو آگے بڑھوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں احساس ہوتا ہے، کئی بار ایسی بات آتی ہے کہ ظلم، ناحق، باطل سے ٹکراتے وقت، ان کا مقابلہ کرتے وقت ہم اور آپ میں سے بہت سے لوگ ہچکچا جاتے ہیں، اس خوف سے کہ چوٹ لگے گی، درد ہوگا، بے قرار ہو جاؤں گا۔ مگر جب انسان کے اوپر جہاد اور راہ خدا میں ہتھیار اٹھانا واجب ہو جاتا ہے، اگر وہ انسان اس وقت ہتھیار نہ اٹھائے تو پھر یقیناً وہ بندہ گنہگار ہوگا۔ مگر جہاد کے کئی اقسام ہیں۔ یہ جنگی جہاد فرض ہونے کے لیے اس کے لیے کئی ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں۔ جب تک کسی وقت کے بڑے مجدد، بڑے عالم سے آپ حضرات اس طرح کی باتیں اور مکمل دلائل اور شواہد نہ جان لے، اس طرح کا قدم نہ اٹھائے، کبھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اسلام تو جہاد ظلم کو روکنے ہی کے لیے کہتا ہے، باطل کو روکنے ہی کے لیے اسلام کہتا ہے کہ لڑو، نہیں تو ناحق کسی کا نہیں جان لیا جائے، کسی کی جان نہیں لی جائے، ناحق کسی کو ستایا نہیں جائے۔ یہ اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی امت کے لیے اسلام کے راستے پہ چلنے کے لیے اتنی آسانیاں رکھا ہے۔ کئی راستے ہیں، کئی اس کے طریقے ہیں کہ انسان ایک نہ ایک، کچھ نہ کچھ ایسا کرے کہ رب کی رضا اور رب کی مرضی کے ساتھ انسان اپنی زندگی جی سکتا ہے۔ میں بتانے جا رہا تھا کہ جو شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، اسے مرتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، ابواب الجہاد میں حدیث موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، شہید کو بوقت شہادت اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی ایک کو چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ چونٹی کے کاٹنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی ہی تکلیف اللہ کی راہ میں شہید ہوتے وقت کسی بندے کو ہوتی ہے۔ دنیا میں ہم اور آپ جی رہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ کٹ جائے، ذرا چوٹ لگ جائے۔ میں پوچھنے چاہتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں جان دیتے وقت ان ساری تکلیفیں کیوں ختم ہو جاتی ہیں؟ تو اس جگہ سے ایک اعلان ہے، جو بندہ خدا کی راہ کے لیے، خدا کی رضا کے لیے زندگی جیتا ہے اور دنیا کے آلام و تکلیفوں کو فیس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو دنیا ہی میں یہ انعام عطا کرتا ہے کہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اس سے مراد صرف یہی نہیں لے سکتے کہ شہید ہوتے وقت تکلیف نہیں ہو، اس سے مراد یہ بھی لیجئے کہ اگر اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دوں مال کم ہو جائے گا، مگر اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یقیناً آپ کا مال گھٹے گا، دل کو تکلیف ہوگی، دل بے چین ہوگا۔ مگر یاد رکھو، جو شخص رضا الہی کے لیے کسی طرح کی بھی تکلیفیں اٹھاتا ہے، خدا تعالیٰ اس کی تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ جو راہ خدا میں مال خرچ کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرتا رہے گا۔ جو راہ خدا میں عبادت کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھائے گا اور بیماریوں کا کسی اور وجہ کا بہانہ نہیں بنائے گا، دماغ تو یہ کہتا ہے
ہے، شیطان یہ سکھا رہا ہے کیوں مسجد کے جانب جا رہا ہے، پیر میں درد ہو رہا ہے، کیوں مسجد کے جانب اتنا دور جائے گا، گھر ہی میں پڑھ لے، یعنی کہ تکلیف کا احساس دلاتا ہے۔ مگر جو راہ خدا میں تکلیفوں کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی رضائے الہی کے لیے ایسے کتنے لمحات آتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ تکلیف ہوگی، مگر اس حدیث سے سبق لینا ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہو، ادنا سے ادنا تکلیف ہو، چاہے بڑی سے بڑی تکلیف ہو، جب وہ تکلیف اللہ کا بندہ خدا کی رضا کے لیے اٹھا لینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، پھر اللہ یقیناً اس تکلیف کے وجہ سے دنیا میں بھی آسانیاں عطا کرتا ہے، اور اس کا بہترین جزا اور صلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی دینے والا ہے۔ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے سے رخصت ہو رہا ہوں انشاءاللہ العزیز، پھر کل سے آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ اتنا جائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کو بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، حبیب یا رسول اللہ کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید
پکارے آقا تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے پاک پروردگار عالم، مولا ہم لوگ تیرے حبیب کے نواسوں کا ذکر کرنے سننے یہاں جمع ہوئے مولا، تیرے حبیب کی بارگاہ میں درود شریف صلاۃ والسلام پیش کیے مولا، ان تمام کو تو قبول فرما یا اللہ۔ ماہ محرم کے واسطے مولا امام حسن امام حسین اہل بیت اطہار کے ذکر کرنے سننے کے واسطے مولا، درود شریف صلاۃ والسلام کے واسطے مولا ہم تمام لوگوں کی تمام جائز تمنا کو پوری فرما یا اللہ۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی و عاجلی عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے گھر خاندان میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی و عاجلی عطا فرما یا اللہ۔ ہم میں سے اگر کوئی کسی طرح کی جادو ٹونا ٹٹکا آسیب میں مبتلا ہے مولا تو یہ حضور مخدوم سمنا کے واسطے تمام کو زائل فرما یا اللہ۔ ہم میں سے جو بے روزگار ہے انہیں روزی کے ذرائع سبیل و اسباب عطا فرما، ہمارے حلال اور جائز کمائی میں دین دنی رات چگنی ترقی اور برکتیں عطا فرما یا اللہ۔ تیرے حبیب کے نالین کے واسطے مولا ہمیں حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق و رفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہم میں سے جو طالب علم ہے مولا ان کی یادداشت میں علم میں اضافہ فرما یا اللہ۔ ہمیں علم دین سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما یا اللہ۔ اہل بیت اطہار سے محبت کا صلہ دنیا و آخرت میں ہمیں نواز اے رب دو جہاں۔ ہم تمام لوگوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی مدارس کی خانقاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ہمارے گھر خاندان سے جتنی مرحومین گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، ہم میں سے جن کے والدین گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما یا اللہ۔ بالخصوص حضور شہید راہ مدینہ کے قبر پہ انوار و تجلیات کی بارش فرما یا اللہ۔ ان کے مریدوں کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما یا اللہ۔ بالخصوص ان کے شہزادگان کو مولا صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ۔ بالخصوص حضرت سید شاہ حسین اشرف کی والدہ کو مولا صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ۔ امی جان کو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ۔ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ با ایمان رکھ، اس دنیا سے اٹھا خاتمہ علی الایمان عطا فرما یا اللہ۔ ہماری مساجد کی مدارس کی تو غیب سے مدد فرما یا اللہ۔ جو مسلمان بے کس بے سہارا مظلوم قید و بند کی زندگیاں گزار رہے ہیں مولا تو ان تمام لوگوں کی غیب سے مدد عطا فرما یا اللہ۔ ہمیں تو اپنے مقدس گھر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما، گنبد خضرا شریف کی زیارت نصیب فرما، کربلا شریف بغداد شریف کی زیارت نصیب فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔